چونکہ بل میں جاتی ہے اور پھر واپس آتی ہے اور پھر جو ہے وہ خوراک جو لے کر جاتے ہیں. کیا ہم چونٹی سے کمزور ہیں؟ ہم تو چونٹی سے طاقتور ہیں. تو خدا ہمیں سبق یہ سکھاتا ہے کہ جس طرح چونٹی اگرچہ وہ کمزور ہے لیکن اس کے ارادے کیا ہیں؟ اور وہ ہمت نہیں ہارتا. اگر اس کی بل جو ہے وہ ٹوٹ جائے تباہ ہو جائے پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتی. ترک نہیں کر دیتی کہ میں نے اب اپنا حوصلہ جو ہے وہ اپنی بل جو ہے وہ نہیں بنانی. پھر وہ کام میں لگ جاتے ہیں اور وہ ہمت نہیں ہارتی. وہ آگے بڑھتی رہتی ہے. اسی طرح ہمیں بھی ہمت نہیں ہارتی. جسمانی طور پر بھی جیسا شزیل بھائی نے کہا حقوق کا حوالہ پڑا. اگر میرا سب کچھ بھی کھو جائے, انجیر میں پھل تاک میں پھل نہ لگے, انجیر جو ہے وہ نہ ہو, مویشی جاتے رہے, سب کچھ جاتا رہے, پھر بھی میں خدا سے کیا کروں گا. تو اگر ہماری زندگیوں میں بھی مشکلات آ جائیں, ہمارا سب کچھ چلا جائے, پھر بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمت. ہمیں کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو میری طاقت بہت کم ہے. مصیبت کے دن, مشکل کے وقت ہمیں بے دل نہیں ہونا ہے, ہمت نہیں ہارنا ہے, چونٹی سے سیکھنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے. اگر یسوع مسیح ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو پھر ہم بہت کچھ کر بہت سے لوگوں کو جیت سکتے. اگر خدا یسوع کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو ہمیں ہمت نہیں ہارنا, حوصلہ نہیں ہارنا ہے, بلکہ چونٹی کی مانند جو ہے وہ انگلش میں کہتے ہیں پرسسٹنٹ, وہ ہمت نہیں ہارتی, ہم اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی فکر کرتی ہیں. پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 15 آیت ہے. پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 25 آیت. تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے بلکہ اعضاء ایک دوسرے کی برابر فکر کریں. ہم جو ہیں مسیح کے بدن کے کیا ہیں؟ اعضاء. ہمیں ایک دوسرے کی کیا کرنی ہے؟ فکر کرنی, ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے. اگر کوئی مشکل میں ہے تو ایک دوسرے کی کیا کرنی ہے؟ اس کی مدد کرنی ہے. جس طرح چونٹیاں جو ہیں ایک دوسرے کی فکر کرتی ہیں. وہ ایک اگر وزن ہے تو اس کو کیا کرتی ہیں؟ مل کر جو ہے وہ اس کو کھینچتی ہیں. ٹیم ورک کرنے. اب ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم مل کر کام کریں گی تو کیا ہوگا؟ ہم کم وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں. گھر میں جو ہے وہ اکثر ضد بازی میں لگ جاتی ہے کہ وہ کام نہیں کر رہا ہے تو میں بھی نہیں کروں گا. لیکن جب ہم مل کر کام کریں گے تو ہم کام کو کیا کریں گے؟ جلدی آسانی سے ختم کریں گے. اس طرح چونٹیاں کیا وہ کرتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کی فکر کرتی ہیں. ہمیں بھی ایک دوسرے کی کیا کرنی ہے؟ فکر کرنی ہے. اگلا پوائنٹ ہے وہ ایک دوسرے کی وفادار ہے. ملکہ بھی وفادار ہے. اور ہم حوالہ دیکھیں گے پہلا سیموئیل 12 باب اس کی 24 آیت.
فرق اتنا ہو کہ تم خداوند سے ڈرو اور اپنے سارے دل اور سچائی سے اس کی عبادت کرو، تم پہ سوچو کہ اس نے تمہارے لیے کیسے بڑے کام۔ خداوند سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے حکموں کو مانو اور اس کی تابع داری کرو، اس کی فرما برداری، اس کے وفادار رہو۔ جس طرح چونٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی وفادار ہیں، ملکہ کی وفادار ہیں، اسی طرح ہمیں خداوند کے وفادار ہیں، اس کے حکموں کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے۔ کلام میں کیا لکھا؟ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ ہمیں خداوند کے حکموں کو ماننا، جس طرح ابراہیم نے خداوند کے حکموں کو مانا، اس نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اس نے اپنا بیٹا بھی دینے سے دریغ نہیں کیا، اپنا بیٹا اسحاق جو اس نے خداوند نے کہا کہ اپنے بیٹا قربان کر دے، اس نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہمیں بھی اپنی پیاری سے پیاری چیز جو ہے وہ خداوند کو دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اگلی بات جو ہے وہ ہے کہ وہ جو کچھ ڈھونڈتی ہیں، باہر سے ڈھونڈ کر لاتی ہیں، وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ کمال کی کتاب دو باب اس کی 42 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو ہے جو کچھ لوگ جو کچھ ایماندار بیچتے تھے وہ کن کے قدموں میں لا کر رکھتے تھے؟ شاگرد کے۔ تو ہم کس طرح شیئر کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ اگر آج کل آپ کہیں کہ اپنی جائیداد بیچ کر چرچ میں لا کر بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اس وقت کیا کرتے تھے لوگ اپنی جائیدادیں بیچ کر کیا کرتے تھے؟ شاگردوں کے قدموں میں۔ آج ہمیں جو ہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپنا مال جو شیئر کر سکتے ہیں؟ خداوند کا حصہ دے کر جو ہے وہ اپنا مال جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ خداوند نے کہا کہ دہیے کی پوری دہیے کی ذخیرہ خانہ میں، تو ہم دہیے کی ہدیے جات خداوند کے قدموں میں لا کر وہ دہیے کی جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اپنا مال جو ہے وہ خداوند کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، خداوند کے قدموں میں رکھ کر۔ تو جس طرح چونٹیاں جو ہے وہ ایک جب جو کچھ باہر سے لاتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے، خود غرض نہیں ہے، صرف اپنے لیے نہیں لاتے ہیں، دوسروں کے لیے لاتے ہیں، دوسروں کو حصہ دار بناتے ہیں۔ ہمیں بھی ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگلی بات جو ہے وہ ہے کہ ایک دوسرے کا دفاع کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جان دیتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ خدا یسوع نے اپنے دوستوں کے لیے کیا دے دیا؟ اپنی جان۔ ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کا دفاع کرنا ہے۔ اگر کوئی کسی ایماندار کے بارے میں غلط بات کہتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ نہیں مل جانا، بلکہ اپنے ایماندار بھائی یا بہن کا کیا کرنا ہے؟ دفاع کرنا ہے کہ وہ ایسی نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ اس کے ساتھ نہیں مل جانا کہ وہ تو ایسے ہے ہی ایسے، وہ بھائی ہے ہی ایسا، وہ بہن ہے ہی ایسے، اس کے ساتھ نہیں مل جانا، بلکہ اپنے ساتھی ایمانداروں کا دفاع کرنا ہے۔ اور اگر ایک دوسرے کے لیے ہمیں جان بھی دینی پڑے تو ہمیں جان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جس طرح خداوند نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی، ہم اتنے اچھے نہیں تھے لیکن پھر بھی اس نے کیا کر دی؟ ہمارے لیے اپنی جان۔ تو ہمیں بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ جان دینے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے اپنے گھونسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ امن اور سلامتی سے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتی جھگڑتی نہیں ہے، بلکہ وہ صلح اور سلامتی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمیں بھی کلیسیا میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں امن اور سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے رہنا ہے۔ جس طرح وہ امن اور سلامتی سے رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ امن اور سلامتی سے۔ خداوند یسوع جو ہے وہ کیا ہے؟ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ ہمیں بھی صلح اور سلامتی سے رہنا ہے۔ اور
की बात यह है कि वो यूनिटी, उनके दरमियान यूनिट या इत्तेफाक है। हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए। वो बैलों की मिसाल आपने सुनी है, शेर और बैलों की। शेर जो है वो क्या करना चाहते थे, वो बैलों को खाना चाहता, और वो लूंडी के पास गया, उसने कहा कि मैं 4 बैल हैं, मैं तो खाना चाहता हूँ लेकिन वो मेरे काबू में नहीं आ रहे, वो चारों इकट्ठे हैं। तो लूंडी ने कहा ये तो बहुत आसान बात है। उसने उसको कुछ सिखाया। उसने शेर ने क्या कि पहले एक बैल को लिया, उसने कहा कि तीनों तेरे खिलाफ हैं, तेरे खिलाफ बातें। फिर दूसरे बैल से भी इसी तरह कहा, तीसरे से भी और चौथे से, तो चारों जो भी अलग-अलग हो गए। तो बैल ने क्या किया, शेर ने क्या किया, बारी बारी चारों को ना इत्तेफाकी आ गई, डाल दी उसने और सबको खा दिया। इसी तरह इब्लीस जब चाहता है वो कि हम क्या करें, एक दूसरे से अलग-अलग, वो हमें ना इत्तेफाकी को लाता है, सुलह सलामती को क्या करता है, खत्म करता है। तो हमें इब्लीस की बात नहीं सुननी है, बल्कि खुदा की बात को सुनना है और अमन और सलामती से। और 12वीं बात मैंने पहले भी शेयर कर दी, तो टीम वर्क है, वो मिलकर काम करती हैं, मकासद रखती हैं, टारगेट रखती हैं, और उनको मिलकर जो है वो गेन करने की, हासिल करने की कोशिश करती हैं। अलग-अलग नहीं है, ये नहीं कि एक वजन है उसको कुछ इधर को खींच रही है, कुछ इधर को खींच रही है, ऐसे नहीं है, बल्कि वो मिलकर जो है वो एक तरफ को लेकर चलते हैं। तो जो भी मकासद हैं उनको हमने इकट्ठे जो है वो पूरा करना है, मिलकर पूरा करना है। ये नहीं है कि कलीसिया में एक बात जब कोई कुछ कर रहा है, दूसरा जब कुछ कर रहा है, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में नहीं चलना है, बल्कि मिलकर जो है खुदा चाहता है कि हम मिलकर क्या करें, खुदा के काम को आगे बढ़ाएं। जिस तरह चींटियां जो हैं वो टारगेट रखती हैं, हमें भी क्या करना है, टारगेट रखना है, और उस टारगेट को मिलकर जो है वो हासिल करना है। खुदा हम दास का काम बख्शे।